الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا لله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلم صلاحي وعن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سامعین محترم، آج 22 ذی القعدہ ہے اور اشہر الحج میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے۔ بڑا ہی اہم مہینہ کہ جس کے اندر ایک خاص فرض عبادت جس کے کرنے پر جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کیا گیا ہے، یعنی حج مبارک۔ اور حج مقبول کے لیے پوری دنیا سے مسلمان ایمان والے حسب استطاعت بیت اللہ کا قصد کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں اور اپنے حاضر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں حج کی اہمیت اور فی زمانہ جو بعض سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال جو گفتگو میں پہلے سے کر رہا ہوں اسی کے تسلسل میں آج کی گفتگو بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کرنی ہے کہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر غزہ کے بعد جو ہے وہ رفح کے اوپر پیش قدمی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کی جا چکی ہے اور فلسطین کے مسلمان مزید جو ہے وہ پریشانی سے دوچار کیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ 35,500 سے زیادہ شہادتوں تک جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے اور اس پس منظر میں کہ پوری دنیا ایک طرح سے اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے جنگ بندی ہو جائے، مگر عملاً کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات واضح طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب آپ کا دشمن یا عالم کفر کی وہ قوتیں جو ایمان والوں کا خون بہانے میں کسی بھی قسم کے لہت و لال سے کام نہیں لے رہی ہیں،
کسی بھی قسم کی انسانیت کو پیش نظر نہیں رکھ رہی ہیں۔ غور کر کے دیکھ لینا کہ چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دینا، ان کا بے دریغ قتل کر دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، نہتے لوگ ہیں، وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر ان پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ مسلسل توڑے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کسی طرح کی کوئی انسانیت کا کوئی عنصر تو رہ نہیں جاتا کہ اس کو وہ پیش نظر رکھ رہے ہوں، بلکہ اس کے برعکس وہ یہ عمل جو ہے وہ بڑی سرفرازی والی حیثیت سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ عالم کفر کے وہ نمائندے جو اس وقت کہہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر صہیونی طاقتوں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، وہ تو اس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ وہ جیسے اپنا جائز حق ان معصوم بچوں سے وصول کر رہے ہیں، اپنا جائز حق ان معصوم بچوں سے وصول کر رہے ہیں، اور یہ بچے ہی حقیقتاً جو ہے وہ ان کے دشمن ہیں، جن کو ختم کرنا ان کا جو ہے وہ فرض منصبی ہے، وہ اس طرح سے اقدام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی عالمی طاقتیں بظاہر کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ عالمی عدالتوں میں بھی جو ہے وہ فیصلے ان کے خلاف دیے جا رہے ہیں، عالم کفر کے ممالک جو ہے ان کو بظاہر تسلیم بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں، فلسطین کی جو ہے وہ آزادانہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ مسلمان علاقوں سے مسلمان جو اجتماعیتیں ہیں یا مسلمان ممالک جو ہیں ان کی طرف سے بھی جتنے بھی عالمی فورم ہیں ان پر جو ہے وہ کسی قدر حسب استطاعت جو ہے وہ آواز بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر یہ کہ عالم کفر یا وہ صہیونی طاقتیں عالم اسلام کی یا ایمان والوں کی یا مسلمان ممالک کی بات کیوں سنیں گے؟ وہ تو ان کے مخالف ہیں، دشمن ہے۔ اگر وہ کسی قدر بات سنیں گے یا بات جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ مؤثر ہو سکتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنے ظالمانہ اقدامات سے رک جائیں، تو وہ ان کے اپنے ہی عالم کفر کے ہی جو ہے وہ دیگر ساتھی ہیں، جو ان کے الائز ہیں، جو ان کے دوست ممالک ہیں، جو ان کے جو ہے وہ معاونین ہیں، جو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کی فنڈنگ میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، وہی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کے جو نمائندہ ادارے ہیں، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ عالمی عدالتیں ہوں، کسی بھی نوعیت کے وہ ادارے ہیں، ان اداروں سے ہر طرح کی آواز آ چکی ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ منع کرنے کا جو ہے وہ رویہ، ہر انسانی بنیاد پر، انسانی بنیادی حقوق پر کی جانے والی بات، اس بنیاد پر جو ہے وہ ہر طرح کا ان کے سامنے جو ہے وہ حل رکھنے کی کوشش کی جا چکی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا چکی ہے، مگر اس سے رتی برابر بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہوا نظر، یعنی عالم اسلام کی کوششیں تو کیا کوششیں ہوں گی، عالم کفر کے اپنے ادارے، ان کی اپنی یونیورسٹیاں، ان کے اپنے طلباء، ان کے اپنے جو ہے وہ حقوق انسانی کے علمبردار اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں، مگر ان کی کوششوں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت تک نہیں ہے۔ تو ہماری کوششیں کیا ہوں گی کہ ہم ان کوششوں کو جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ ہم اگر جو کوشش کر سکتے ہیں اور جو مؤثر کوشش ہو سکتی ہے ہماری، وہ اس تناظر میں یا اس پس منظر میں کریں گے کہ جس پس منظر میں یہ جدید دنیا کے لوگ کر رہے ہیں کوششیں، بظاہر وہ انسانی بنیادوں پر کہہ رہے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور بنیادی حقوق کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اگر ان بنیادوں پر ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ہم ان کے پیچھے ہوں گے کہ وہ ہمارے نمائندے کے طور پر جو ہے وہ بات کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے، ہم ان کی جو ہے وہ اتباع میں یا ان کی پیروی میں جو ہے وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہوں گے، ہم براہ راست اپنے مطالبے کو خود کرنے کی پوزیشن میں تو وہاں پر نہیں ہوں گے اگر ہم ان اصولوں پر کریں گے مطالبہ جن اصولوں کو وہ مانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، وہ کیا کسی بنیادی مذہبی انسانی اخلاقیات کو اپنا کر جو ہے وہ ہماری بات کو رکھنے کی طرف بڑھیں گے؟ کوئی نہیں بڑھے گا۔ عالمی طاقتوں کو، عالمی قوتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اس وقت جو ہے وہ سیکولر اور لبرل انداز سے جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں، وہ تو انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد پر بات کرنے والے ہیں، وہ مذہبی اخلاقیات کو بنیاد بنانے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے۔ اور مد مقابل میں دیکھیں
مقابلہ کس سے ہے؟ مقابلہ جو ہے وہ انتہائی مذہبی انتہا پسند سوچ سے ہے. غور کر لیں، مقابلہ جو ہے وہ یہودیوں کی وہ انتہا پسند صہیونی سوچ کہ جو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اپنا تسلط ہر اعتبار سے قائم کرنا چاہتی ہے، جو اپنے آپ کو مذہب سے رتی برابر بھی الگ نہیں کرتی ہے، وہ اپنی ساری بنیادیں جو ہیں وہ مذہبی ہی جو ہے وہ شمار کرتی ہیں. انہوں نے جو اس وقت آزاد حیثیت میں کسی بھی شکل میں جو ریاست قائم کر رکھی ہے، ظالمانہ جبر کی حکومت جو قائم کر رکھی ہے، اس کے اندر وہ کوئی آئین، کوئی جمہوری قانون جو ہے وہ لاگو نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئین اور ہمارے قانون جو ہے وہ توراق کی شکل میں پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں کسی نئے قانون، نئے آئین، نئی جو ہے وہ اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا وہ تو خالص اپنی نظری مذہبی بنیادوں پر، اپنے مذہبی اخلاقیات پر کھڑے ہیں، اور وہ ایسے ظالمانہ اخلاقیات بن چکے ہیں کہ جو بچوں تک کے قتل کو جو ہے وہ گناہ نہیں سمجھتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ ان جدید سیکولر لا مذہبی اخلاقیات کو جو ہے وہ مانیں گے کہ جو جدید دنیا جو ہے ان کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہے، وہ ان کو ہرگز نہیں مانیں گے، وہ اس کو ہرگز نہیں مانیں گے. خاص طور پر اس وقت کہ جب وہ مادی غلبے کے اعتبار سے، وسائل کے غلبے کے اعتبار سے، یا جدید جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، یا جدید جو ہے وہ جنگی ہتھیاروں کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی طاقت کو جو ہے وہ منوانے کی صلاحیت رکھتے ہو، وہ انہوں نے ظاہر کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ دور سے راکٹ برسائے ہیں، آپ نے دور سے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ چھیڑ کر دیکھا ہے. انہوں نے جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کے، انہیں چاہے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ایک چھوٹے سے پٹاخے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے صرف کرنے پڑ رہے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب آپ ہمارا مادی وسائل کے اعتبار سے کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہم آپ کے نظری اور آپ کے جو ہے وہ ظاہری، آپ کے فرسودہ قسم کے جو ہے وہ خیالات کہ جن کی بنیاد پر آپ جدید سیکولر دنیا کو جو ہے وہ نظم کرنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے مان لیں ان کو؟ وہ نہیں مانیں گے ہرگز. یاد رکھیے گا، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 60، ذرا اس کا مفہوم سن لیجئے، سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. آیت نمبر 59-60، وَلَا يَحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر جو ہے اس گمنڈ میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ نکل گئے، سبقوا، وہ نکل گئے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. شروع میں یہ بات بتا دی، کافر جو اپنے اتنے وسائل دکھا کر جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. عالم کفر کی جو نمائندہ اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے اندر حالت ہے، وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت کافروں کو یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہے وہ نکل گئے ہو اس ساری قوت اور اختیار اور جو ہے وہ اس کے دسترس سے، کہ تم جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی چیز، کوئی بھی قوم، کوئی بھی قوت تمہیں عاجز نہیں کر سکتی. تم یہ نہ سمجھو، تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو. پھر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے. کیا ہدایت کی جا رہی ہے؟ کہ تم اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو تیار رکھو. اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو کس قدر تیار رکھو؟ مستطاعتم، جس قدر تمہاری استطاعت ہے. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. غزوہ بدر کے اندر مسلمان 313 ہیں، کفار کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، 1000 کی تعداد میں جو ہے وہ لشکر کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، گھوڑوں اونٹوں کے ساتھ، لیس ہو کر، تیروں تلواروں کے ساتھ جمع ہو کر آئے ہیں. مسلمانوں کے پاس یہ وسائل نہیں ہے، وہ تھوڑے سے ہیں، مگر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جمع ہو کر آ تو جاؤ، تم جمع ہو کر آ تو جاؤ، تم اپنی قوت کو تیار تو رکھو، تم اپنی قوت کو مجتمع تو رکھو. جس قدر قوت، جس قدر تمہارے پاس قوت ہے، تم سے اس قوت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، یا اس برابری کی قوت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ جس قوت کا جو ہے وہ عالم کفر جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ مجموعہ رکھے ہوئے، اس قوت کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا. مطالبہ صرف اس طرح کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی قوت کو مجتمع رکھو. اور یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی آیت کی تشریح میں، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی، الا ان القوۃ الرمی، قوت ہے کس میں؟ رمی میں، دور سے پھینکنے میں. جدید مادی اعتبار سے جو ہے وہ قوت کس میں ہے؟ دور سے پھینکنے میں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رمی کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ انتہائی بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اس دور کی رمی جو ہے وہ تیر اندازی تھی، دور سے جو ہے وہ پھینکنا تیر. آج کی جو ہے وہ رمی جو ہے وہ دور سے پھینکنا جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کی شکل میں ہے. اپنی میزائل ٹیکنالوجی جس قدر تمہارے پاس ہے اس کو تیار تو رکھو.
اس کو اس قابل جو ہے وہ تیار تو رکھو کہ دشمن جانے کے اگر جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، اس ترقی کا استعمال ہوا ہمارے خلاف، تو ہم بھی مٹ جائیں گے۔ کیا ان کے دلوں میں اس بات کا رتی برابر روب ہے؟ اگر ہم ان کے دلوں میں اس بات کا رتی برابر بھی روب جو ہے وہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر ہماری قوت اور استطاعت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ یہ باتیں تیار رکھ کر جو ہے وہ تم اپنا روب جو ہے وہ قائم کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ ذرا آیت کا ترجمہ پورا سن لیں۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے گھوڑے تیار رکھو اس بات سے، تُرْهِبُونَ بِهِ، ارہاب کہتے ہیں ڈراؤ، اس کے ذریعے سے ڈراؤ تم اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، ان کو جن کو تم جانتے ہو اور ان کو جن کو تم نہیں جانتے، ان سب دشمنوں کو پتہ ہو کہ تمہارے پاس یہ قوت ہے۔ آپ آج ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، کیا اس بات کا ادراک جو ہے وہ پوری دنیا میں عالم کفر کو ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے؟ اگر آپ اس کو ڈرا نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ کی اس جدید رمی کی قوت کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ خود کو مجتمع اور منظم اور متحد کرنا ہے۔ عالم اسلام کی قوت، ایک قوت اتحاد ہے اور دوسری وہی قوت جو آپ کے پاس ہے اس کا اظہار ہے۔ اگر اتحاد اور اظہار یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو عالم کفر کے اندر وہ رعب دبدبہ پیدا ہوگا کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے جو ہے وہ 100 دفعہ سوچے گا۔ دشمن کو جب تک 100 دفعہ سوچنے پر آپ مجبور نہیں کر پاتے، جیسے دوسرے الفاظ میں جدید لینگویج میں جو ہے وہ ڈیٹرنس کہتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں نا ایٹمی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو ڈیٹرنس حاصل ہو گئی ہے کہ دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ آپ پر حملہ ہو رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا جا رہا، مگر عالم اسلام کی حفاظت، عزت اور تکریم جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ مسلمان بڑی تعداد میں جو ہے وہ شہید کیے جا رہے ہیں، آپ پر حملہ ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ پر حملہ نہیں ہو رہا، آپ کی سرحدوں میں کوئی داخل نہیں ہو رہا، تو یہ الگ بات ہے۔ اگر آپ سرحدوں کی طرف جو ہے وہ آپ اپنی ڈیٹرنس کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں تو عالم اسلام کی حد تک اس کو لے کر جانا ہوگا، وگرنہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جس طرح فرمایا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما رہے ہیں۔